الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 41، تیسرا منصوب حال ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے بات کی مفعول بہ کی، اور اس کے بعد ہم نے بات کی دوسرے اسم منصوب ظرف کی، اور اس کی دو قسموں کی، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ اب ہم تیسرے منصوب اسم حال کی بات کرتے ہیں۔ حال وہ منصوب اسم نکرہ ہے جو اپنے سے پہلے آنے والے اسم فاعل یا مفعول کی کیفیت یا حالت ظاہر کرتا ہے۔ تو حال کی دو قسمیں ہوتی ہیں، حال مفرد اور حال مرکب۔ حال مفرد ایک اسم ہوتا ہے، ایک سنگل ورڈ، اس کو مفرد کہتے ہیں، سنگل ورڈ۔ اور حال مرکب یہ پورا جملہ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ ہوتا ہے یا جملہ اسمیہ ہوتا ہے، یہ پورا جملہ حالت بیان کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کو جملہ حالیہ بھی کہتے ہیں۔ اب پہلے تو حال مفرد کی بات کرتے ہیں، اور یہ کسی نہ کسی حالت کو ظاہر کرا ہے۔ دیکھیے جیسے فارغن، فارغن تو بیکار، بیکاری کی حالت ہے، فارغ بیٹھا ہوا ہے، بیکار بیٹھا ہوا۔ اسفن یہ رنج کی حالت ہے۔ غضبان غصے کی حالت ہے۔ فارغن بھی منصوب ہے، دیکھیے آخر پر دو زبر نظر آ رہے ہیں، اسفن پہ بھی دو زبر نظر آ رہے ہیں، غضبان کے آخر میں ایک زبر ہے۔ صبیًا بچپن کی حالت میں، ضعیفاً کمزوری کی حالت میں، قیاماً وقعوداً قیام کی حالت میں، اور قاعدے کی حالت میں، بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے۔ تو یہ ساری حالتیں ہیں، اور یہ ایک ظاہری حالت ہے۔ فارغ ہونا، بیکار ہونا، رنج ہونا، غصے کی ایک حالت ہے، اور بچپن کی حالت، بڑھاپے کی حالت، کمزوری کی حالت، کھڑے ہونے کی حالت، بیٹھنے کی حالت۔ قرآن مجید کے اس جملے پر غور کیجئے، رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا۔ رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا۔ یہ ایک جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ فعل ماضی رجع سے جملے کا آغاز ہو رہا ہے۔ رجع موسیٰ، فعل کے بعد فاعل ہے، موسیٰ علیہ السلام لوٹے، الی قومہ اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ الی حرف جر ہے، اس لیے قوم مجرور ہے، قومہ میں ہی مضاف الیہ ہے اور مجرور ہے۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ رجع موسیٰ الی قومہ، حضرت موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے، غضبان اسفا، اسفن۔ اب یہاں دو لفظ آئے ہیں، دونوں اسما ہیں، دونوں منصوب ہیں، اور منصوب کی علامتیں وہاں موجود ہیں۔ ان کی پہلی حالت یہ کہ وہ سخت غصے میں تھے، غضب کے عالم میں تھے، غضبان، اور دوسری یہ کہ اسفن رنج کی حالت تھی، غصے کی بھی حالت تھی، رنج کی حالت تھی۔ کہ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب آ کر دیکھا کہ ان کی قوم نے بچھڑے کو خدا بنا لیا ہے، اور ایک نبی 40 دن کے لیے اپنی قوم کو چھوڑ کر جاتا ہے، واپس آ کر لوٹ کے دیکھتا ہے تو کیا پاتا ہے کہ قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی ہے۔ توحید کی وارث قوم بنی اسرائیل بچھڑے کو خدا مان کر اس کی پوجا کرنے لگی ہے۔ تو نبی غضبناک ہوتا ہے اور رنج کی حالت ہے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی دو حالتیں بیان کی گئی ہیں، ایک غضب اور غصے کی حالت، اور دوسرے رنج کی، اور یہ دونوں حالتوں کو دو اسما سے ظاہر کیا گیا ہے، اور دونوں اسما منصوب ہیں۔ جملہ پورا ہو گیا، رجع موسیٰ الی قومہ، رجع موسیٰ،
بات مکمل ہو گئی. الی قومہ بھی اضافی معلومات ہے، غضبان اسفا بھی اضافی معلومات ہے. الی قومہ بالواسطہ آیا ہے، الی کے واسطے کے ذریعے سے، اس لیے مجرور ہے. غضبان اور اسفا دو اسما بلا واسطہ آئے ہیں، اس لیے منصوب ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے بجائے، جیسے پچھلی مثال میں ہم نے دیکھا دو لفظ تھے، ایک غضبان اور دوسرا اسفن، پورا جملہ کسی کیفیت اور حالت کو بیان کرتا ہے. اس کو حال مرکب بھی کہتے ہیں اور جملہ حالیہ بھی کہتے ہیں. اور یہ جملہ حالیہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، اور ان کے درمیان ایک حرف واو استعمال ہوتا ہے. یعنی یہ جو حال مرکب ہے یا جملہ حالیہ، اس سے پہلے ایک واو استعمال ہوتا ہے. اس کو واو حالیہ بھی کہتے ہیں، اس کو حرف رابط بھی کہتے ہیں، حرف ربط یا رابط بھی کہتے ہیں. سورہ یوسف میں ہے لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یوسف کو بھیڑیا نہ کھا لے. تو بھائیوں نے کہا، بڑے بھائیوں نے کہا اگر، لَإِنْ، ان حرف شرط ہے، اگر، اکلہو، اکلا فعل ہے، کھا لیا، ہو سے مراد حضرت یوسف ہے. یوسف، یہ ہو مفعول بہی ہے، منصوب ہے. اگر اس کو کھا لیا، الذئب، الذئب کے آخری حرف با کے اوپر پیش ہے، بھیڑیے نے کھا لیا. اکلہ الذئب ونحن عصبہ. اب یہ کہہ رہے ہیں اس حالت میں وا جو ہے کا ترجمہ کیجئے یہاں اس حالت میں یا جب کہ نحن عصبتن، نحن مبتدا ہے، عصبہ خبر ہے، عصبتن دونوں مرفوع ہیں، نحن عصبتن. تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے ہم 11 بھائی ہیں اور چھوٹا جو ہے وہ 12 یوسف کو ملا کر ہو جائے. ہم ایک جتھا ہیں، ہم عصبہ ہیں، ایک جماعت ہیں، ہم ایک گروہ ہیں، کہ بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. تو یہاں واو یہ حرف رابط ہے، اس کو واو حالیہ بھی کہتے ہیں، اور یہ پورا جملہ حالیہ ہے. یہ حالیہ حال بتا رہا ہے ان لوگوں کا، 12 بھائیوں کا حال، کہ وہ سب ایک جتھا تھے. اب ذرا ایک اور مثال قرآن مجید کی ہم دیکھتے ہیں. قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ. قالت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کہنے لگیں یا ویلتا، ہائے میری کم بختی. جب فرشتوں نے آ کر ان کے شوہر کو خوشخبری دی اور ان کی بیوی سن رہی تھی کہ آپ کے ہاں بڑھاپے میں اولاد ہوگی، تو 3 رکاوٹیں تھیں. ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے تھے. دوسری رکاوٹ یہ کہ ان کی اہلیہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی. تیسری رکاوٹ یہ تھی کہ ان کی اہلیہ بانجھ تھی، تو جس کو جوانی میں ہی اولاد نہ ہو اس کو بڑھاپے میں کیسے ہو سکتی ہے. تو بہرحال اس کے باوجود فرشتوں نے آ کر یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا. تو اب یہ فرط حیرت سے، تعجب سے اور خوشی سے وہ کہہ اٹھی کہ اَأَلِدُ یا ویلتا، یا ویلتا، ہائے میری کمبختی، اَأَلِدُ، کیا میں جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، اس حالت میں کہ میں ایک بانجھ خاتون ہوں، میں ایک بوڑھی عورت ہوں. انا عجوزن، تو انا مبتدا ہے، عجوزن خبر ہے. یہ پورا جملہ انا عجوزن کا یہ جملہ اسمیہ ہے، اور یہ پورا جملہ حالت بیان کر رہا ہے. یہ حال مرکب ہے. یہاں واو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حرف رابط ہے، اس کو واو حالیہ کہتے ہیں. اور یہ
ان کی حضرت ابراہیم کی بیوی کی حالت بیان کر رہا ہے کہ اس حالت میں کہ میں بوڑھی ہوں، میں بانجھ ہوں۔ دوسری مثال دیکھیے اس کو، دخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ۔ تو یہ سورۃ الکہف کی آیت ہے جس میں دو زمینداروں کا قصہ بیان ہوا ہے۔ ایک بڑا زمیندار تھا، ایک چھوٹا زمیندار تھا۔ بڑا زمیندار اکڑ کر کہنے لگا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں مال کے اعتبار سے بھی تجھ سے بڑا ہوں اور نفری کے اعتبار سے بھی میری حیثیت بڑی ہے۔ لیکن اس غرور اور تکبر کے ساتھ جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، دخل فعل ماضی ہے، وہ داخل ہوا، جنتہ، جنتہ مفعول بہی ہے، منصوب ہے، تاکہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں زبر کی علامت موجود ہے۔ جنتہ میں ہو مضاف الیہ ہے اور حسب قاعدہ مجرور ہے۔ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس حالت میں داخل ہوا کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا، اپنے نفس پر ظلم کر رہا تھا۔ تو وا حرف رابط یا واو حالیہ یہاں موجود ہے۔ ہوا ظالم، ہوا مبتدا ہے، ظالم خبر ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہے۔ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا اور تکبر میں، غرور میں مبتلا تھا اور آخرت کو نہیں مانتا تھا، مشرک تھا، اور اس کی پوری حالت اور کیفیت کو یہاں ظاہر کیا گیا ہے۔ چوتھی مثال پر یہاں یہ بھی سورہ یوسف کی مثال ہے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ جاؤ فعل ماضی ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائی پہنچے، اباہم اپنے والد کے پاس، ابا ابوہم کے بجائے اباہم منصوب حالت ہے، ہم مجرور ہے، مضاف الیہ مرکب اضافی میں، اپنے والد کے پاس پہنچے، اپنے والد کے پاس آئے۔ کب آئے؟ ظرف ہے یہاں عشاءً اور منصوب ہے، اور یبکون، یبکون جملہ فعلیہ ہے، یہ پورا جملہ حالت بیان کر رہا ہے۔ اس سے پہلے جو تین مثالیں دی گئی تھیں وہ جملہ اسمیہ کی مثالیں تھیں۔ یہاں جو چوتھی مثال یبکون کی دی جا رہی ہے، یبکون، یہ جملہ فعلیہ کی مثال ہے۔ یبکون وہ رو رہے تھے، لفظی ترجمہ ہوا وہ رو رہے تھے۔ تو یہاں ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ وہ اب شام کو، رات کو اپنے والد کے پاس پہنچے اس حالت میں کہ وہ رو رہے تھے، حالانکہ انہوں نے ہی خشک کنویں میں اپنے بھائی کو پھینکا تھا، لیکن اب یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، یبکون روتے ہوئے آئے۔ ایک اور مثال جملہ اسمیہ کی دیکھ لیجئے، اہبتو بعضکم لبعض عدو، اہبتو بعضکم لبعض عدو، اتر جاؤ۔ اہبتو فعل امر ہے، جمع ہے، تم سب لوگ اتر جاؤ۔ بعضکم مبتدا ہے، بعضکم مبتدا ہے اور عدوٌ اس کی خبر ہے۔ تم لوگ بعضکم تم میں سے کچھ لوگ دشمن ہیں، لبعض کچھ لوگوں کے لیے دشمن ہیں، لبعض لی کی وجہ سے بعض مجرور ہو گیا، تم میں سے کچھ لوگوں کے دشمن ہیں۔ تو تمہاری حالت یہ ہے، اہبتو اتر جاؤ تم لوگ، تمہاری حالت یہ ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کے دشمن ہیں۔ تو یہاں بعضکم مبتدا ہے، عدو خبر ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ بھی ان کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ اب ذرا ایک مثال سورۃ الانبیاء کی دیکھیے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ ما خلقنا، ما نافیہ ہے،
پیدا نہیں کیا ہم نے آسمان کو اور زمین کو، السماء والارض وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو۔ السماء مفعول بہ ہے، آخری حرف حمزہ پر زبر ہے۔ الارض یہ بھی چونکہ وا کے بعد آیا ہے، معطوف ہے، اس لیے اس کے آخری حرف ذات کے اوپر زبر ہے۔ وما بینہما اس کی حالت بھی وہی ہے اور منصوب ہے۔ تو نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں لاعبین، لاعبین، تو یہ لاعبین تو لاعبون تھا، لاعبون تھا، اس کو منسوب کر کے لاعبین کیا، یعنی کھیل، یہاں پر لاعبین یعنی کھیل کھیل میں نہیں پیدا کیا ہم نے اس کو۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اس دنیا کی پیدائش کا ایک مقصد ہے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں، اور پھر اس میں زمین کے اوپر انسان کا خلیفہ بنایا جانا، یہ اس کا ایک مقصد ہے اس کا۔ سورۃ الحجرات سے ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، سوال ہے یہاں، یہ سوال شروع ہو رہا ہے حرف استفہام آ کیا؟ یحب پسند کرتا ہے، کیا کوئی پسند کرتا ہے؟ احدکم، احد یہ فاعل ہے اور کم مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہے، مجرور ہے۔ تم میں سے کوئی آدمی کیا پسند کرتا ہے؟ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی آدمی پسند کرتا ہے ان کہ یاکل لحم اخیہ، کہ وہ کھائے اپنے بھائی کے گوشت کو۔ لحم اخیہ، لحم مفعول بہ ہے، آخری حرف میم کے اوپر زبر ہے اور اخی مضاف الیہ ہے اور ہی بھی مضاف الیہ ہے، اس لیے دونوں مجرور ہیں۔ اپنے بھائی کے گوشت کو کیا تم میں سے کوئی آدمی کھانا پسند کرتا ہے؟ میتن، اس حال میں کہ وہ مردہ ہو، یعنی بھائی زندہ بھی نہیں ہے، بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہو، تو کیا آپ اس کو کھانا پسند کریں گے؟ اگر آپ کا بھائی مر جائے تو پہلا کام آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو نہلانا ہے، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اس کو کفن دینا ہے، تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ نماز جنازہ پڑھنا ہے، اور چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ اس کو زمین میں دفن کرنا ہے۔ تو بھائی اگر مر جائے تو 4 کام کرنا ہے، اس کو جسمانی طور پر پاک کرنا ہے اور نماز جنازہ کی دعا کے ذریعے روحانی طور پر اس کی سفارش کرنی ہے، روحانی طور پر پاک کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ بھائی کا یہ حق ہے، اور اگر بھائی کی لاش کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو بدبو پیدا ہو جائے گی، بیماریاں پھیلیں گی، اور اس میں سے آپ کھائیں گے تو آپ خود بھی بیمار ہو جائیں گے۔ کون پسند کرتا ہے کہ مردہ کھائے اور وہ بھی اپنے سگے بھائی کی؟ تو یہاں غیبت کے لیے یہاں تشبیہ دی گئی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے عیب کو اس کی غیر موجودگی میں دوسرے مسلمانوں سے بیان کرنا اتنی بڑی برائی ہے جس طرح ایک مردار بھائی کے گوشت کو کھانا۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اگر کوئی غیبت، اگر کوئی آپ کا بھائی غلط کام کر بیٹھے، حرام کام کر بیٹھے، اس میں کوئی برائی ہو، تو اس کو نہلانا چاہیے، اس کو کفنانا چاہیے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہیے، اس کو اس برائی سے دور کرنا چاہیے، اس برائی کو دفن کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کو پھیلانا نہیں چاہیے، تو اس کی اس پر پردہ ڈالنا چاہیے، اور خود اس آدمی سے، اس بھائی سے بات کرنی چاہیے اکیلے میں، تاکہ اس کی وہ برائی دور ہو جائے۔ اگلی مثال دیکھیے، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے حضرت
یحییٰ علیہ السلام کو. آتینا، نا کا مطلب ہے ہم نے، یہاں نا ضمیر ہے اور ضمیر فاعل ہے. ہم نے عطا کیا، ہم نے نوازا. ہو سے مراد یہاں حضرت یحییٰ ہے، اور ہو سے یہاں اس کی حالت مفعول بہی کی وجہ سے منصوب ہے. الحکم یہ دوسرا مفعول بہی ہے، یعنی ہو ان کو عطا کیا، الحکم حکم عطا کیا، یعنی حکمت اور دانائی سے. کب عطا کیا؟ صبیہ، بچپن کی حالت میں، بچپن کی حالت ہی میں معجزانہ طور پر ان کو حکمت و دانائی سے نوازا. اگلی مثال دیکھیے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. خُلِقَ پیدا کیا گیا ہے، فعل مجہول ہے. الانسان نائب فاعل ہونے کی حیثیت سے مرفوع ہے، انسانوں کی نون پر آخری حرف پر پیش نظر آ رہا ہے. انسان کو پیدا کیا گیا ہے ضعیفاً، کمزوری کی حالت میں. کچھ اور مثالیں دیکھ لیجئے. ادخلوا الباب سجدا. ادخلو فعل امر ہے، داخل ہو جاؤ، تم سب لوگ داخل ہو جاؤ. الباب دروازے میں داخل ہو جاؤ. الباب مفعول بہی ہے اور آخری حرف با کے اوپر زبر. سجدن، سجدن مفعول بہی تو الباب مفعول بہی ہے. سجدن حالت ہے سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ ریزی کی حالت میں. سجدن منصوب ہے اور آخر میں دو زبر ہیں، تو سجدہ ریزی کی حالت میں دروازے سے تم سب بھائی جو ہے داخل ہونا. اب آ جائیے ذرا اس کا خلاصہ ہم بیان کریں کہ یہ حال دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک حال مفرد ہیں، ایک اسم استعمال ہوتا ہے، اور حال مرکب میں پورا جملہ ہوتا ہے. اور حال مفرد وہ منصوب اسم ہے جو جملے کے اختتام پر بلا واسطہ آ کر اضافی معلومات فراہم کرتا ہے. اور حال نکرہ ہوتا ہے جو اس سے پہلے کے اسم کی حالت یا کیفیت بیان کرتا ہے. اور منصوب ہوتا ہے جب وہ مفرد ہو، اکیلا ہو یا مرکب اضافی میں ہو. اور حال مرکب جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو محلاً پورے جملے کو منصوب سمجھا جاتا ہے. یہ پورا جملہ اسمیہ یا پورا جملہ فعلیہ حالت کو بیان کرتا ہے، اور اس سے پہلے ایک واو ہوتا ہے، اس کو رابط بھی کہتے ہیں، حرف رب بھی کہتے ہیں، اور اس کو واو حالیہ بھی کہتے ہیں.